اس طرح آنکھیں بند کر کے مت رہو، ورنہ بیک وقت یہ بلی حملہ آور ہو سکتی ہے اور اس کبوتر بیچارے کو دبوچ سکتی ہے۔ وہ تو آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتی ہے کہ شاید بلی بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہے۔ آنکھیں بند کر کے مت سو، آنکھیں بند کر کے مت رو، اپنے آپ کو متنبہ رکھو، متوجہ رکھو۔ ہمارے پاکستان میں الحمدللہ کسی نہ کسی عنوان سے ایک شرعی کوڈ بن گیا تھا، جس میں الحمدللہ وقت کے بہترین علماء تھے، مفتیان کرام تھے، اور ہمارے علماء نے اس وقت جس شخصیت کو اللہ نے سب سے زیادہ نوازا ہے علم کے حوالے سے، حالانکہ علم لدنی اللہ نبیوں کو دیتا ہے، باقی سب کے پاس جو علم ہے وہ محنت کا علم ہے، محنت کے ذریعے حاصل کیا ہوا ہے، اداروں سے حاصل کیا ہوا ہے۔ کوئی کالج کا فارغ التحصیل ہے، کوئی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل ہے، کوئی دینی مدرسے کا فارغ التحصیل ہے، کوئی دارالعلوم کا فارغ التحصیل ہے، کوئی دینی ادارے کا فارغ التحصیل ہے، انہیں اداروں سے علم لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام میں کوئی نبی اور رسول آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ کسی ادارے کا فارغ التحصیل، نہ وہ اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں، نہ کالج یونیورسٹی کے، نہ وہ کسی مدرسے کے پڑھے ہیں، نہ دارالعلوم، نہ کسی دینی ادارے کے، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ براہ راست اللہ اپنی جانب سے عطا کرتا ہے۔ اسی لیے تو مثلا علم غیب بن گیا۔ کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا یا نہیں تھا، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں پڑھے ہوئے نہیں تھے، کسی ادارے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، اور آپ کی زبان سے ایسا کلام جس کے ایک ایک لفظ پر ہزار صفحوں کی کتابیں لکھی گئی، لیکن اس ایک لفظ کا ادا نہیں ہو سکتا، حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اتنا بہترین بولنے والا، اتنا عظیم خطیب کہ آج تک کسی ماں نے ایسا خطیب نہیں جنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی میں اللہ نے خطابت کے جوہر بر دیے تھے، بولنے کا انداز تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہزاروں کا مجمع ہوتا، لگتا کہ یہ مٹی کی ڈیلیں پڑے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے پہاڑوں کے ایک چٹان پڑے ہوئے ہیں، کبوتر پرندے آ کر ان کی کندھوں پر بیٹھ جاتے اس خیال سے کہ شاید یہ مٹی کی چٹان ہے، حالانکہ وہ انسان ہوتے تھے، جنبش بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی کانسی کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی تھی، ایسے سننے میں مدہوش ہو جاتے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول دیتے۔ اللہ نے یہ جوہر کاٹ کیے۔ اب یہ ہے غیب کی خبریں، اب اس میں اختلاف ہو گیا۔ کوئی کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل علم غیب رکھتا ہے، کوئی کہتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزوی علم غیب رکھتا ہے۔ اس مسئلے کو اپنے دل میں بٹا دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد 12واں پارہ سورۃ ہود، 12ویں پارے کی چوتھے رکوع کی آخری آیت جس پر نوح علیہ السلام کے واقعے کے اختتام ہو رہا ہے، اور العاقبۃ للمتقین کے بعد اذا عاد اخاهم ہودہ، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس میں اللہ پاک نوح علیہ السلام کی لمبی چوڑی واقعہ 3 رکوع میں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے اے میرے حبیب تلک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو تفصیل سے بتا دی۔ نوحیھا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کیے، یہ علم غیب کی خبریں ہم نے بذریعہ وحی کی آپ کو آگاہ کیا۔ ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے قبل نہ آپ ان واقعات کو جانتے تھے نہ آپ کے قوم جانتے تھے، نہ نوح علیہ السلام سے آگاہ نہ اس کے واقعات سے آگاہ کیا ہوا، نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کے قوم کو علم تھا۔ ہم نے آپ کو بذریعہ وحی کے یہ غیب کی خبریں پہنچا دیے۔
اور اس کا مقصد کیا ہے؟ فاصبر، مقصد یہ ہے اے میرے حبیب، جس طرح نوح علیہ السلام نے قوم کی اذیت اور تکلیفوں پر صبر کیا، آپ بھی صبر کریں۔ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، اور یقین کیجیے کہ انشاءاللہ بہترین انجام ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اللہ کے لیے صبر کیا، جنہوں نے اللہ کے لیے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی۔ لوگوں نے طرح طرح کی باتیں کی، اس نے جواب نہیں دیا۔ جب کوئی مخاطب ہوتا تو یہ کہتا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ سَلَامًا، جب کوئی جاہل مخاطب کرتا، برا بلا کہتا، جواب میں یہ کیا کہتا کہ جواب بھی دے سکتا ہوں، بدلہ بھی لے سکتا ہوں، لیکن نہیں، اللہ کے لیے سب برداشت کرتا ہوں، بس سلام کہہ کر گزر جاتا ہوں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب کوئی جاہل ان کو مخاطب کرتے قَالُوا سَلَامًا، یہ کہتے بس سلام، میں جواب نہیں دوں۔ تو اے میرے عزیزان محترم، خصوصاً کے پاس علم غیب تھا، لیکن وہ جو اللہ نے دیا، وہ کلی علم غیب نہیں تھا جو اللہ کے پاس۔ بات ختم ہو، اختلاف کی بات ہی نہیں ہے۔ بالکل یکسر انکار کرنا یہ بھی غلط ہے، یکسر کلی طور پر ماننا یہ بھی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا بڑا علم کا خزانہ قرآن کی شکل میں جو آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی جانب سے آیا ہے۔ یہ سب غیب کی خبریں ہیں، سب غیب کی خبریں، اور حضور کی زبان اقدس سے نکلی۔ یہ علم غیب تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بذریعہ وحی کی اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ نہیں تھا جسے کل علم غیب کوئی رکھتا ہو، جیسے اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کے صفت خاص ہے۔